تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 138 اور 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ ترجمہ: منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ اس آیت میں بھی منافقین کی بدحالی کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری تو اچھی حالت کی دی جاتی ہے، لیکن عذاب علیم کی خبر کو بھی خوشخبری سے تعبیر فرمایا، کیونکہ وہ لوگ اپنی حرکتوں کے نتیجے میں اچھی حالت کے منتظر ہیں۔ ان کی بے وقوفی ظاہر کرنے کے لیے اس خبر کو بشارت سے تعبیر فرمایا۔ منافقین نے جو نفاق اختیار کیا تھا، اس میں انہیں کافروں سے دوستی رکھنی پڑتی ہے۔ مسلمانوں سے کہتے ہم ایمان لائے اور کافروں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ حقیقت میں کسی بھی فریق کے ساتھ نہ تھے۔ اخلاص کے ساتھ ظاہراً و باطناً اسلام قبول کر کے سچے پکے مسلمان اس لیے نہیں بنتے تھے کہ انہیں خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کا غلبہ نہ ہوا تو ہم اسلام قبول کر کے اس عزت سے محروم رہ جائیں گے جو کافروں سے دوستی کرنے میں حاصل ہے۔ اسی کو فرمایا ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ کیا کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ خود عزیز ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ کافروں کی ذرا سی مال و جائیداد اور جتھے کی جو عزت نظر آ رہی ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو عزت دے گا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عزت دی، وہ سب کافر ذلیل ہوئے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور منافقین نے بھی ان کے ساتھ ذلت اٹھائی۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں تو ہر کافر کے لیے عذاب مہین یعنی ذلیل کرنے والا عذاب مقرر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔